نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، اور جس طرح بتایا گیا کہ خواتین بھی یہ آواز سن رہی ہیں، ان کو بھی عاجز مخاطب ہے۔ ایک چھوٹی سی بات معلوم کرنی تھی۔ انسان کی زندگی بھی ایک عجیب صورتحال سے دوچار کر دیتی ہے۔ کبھی ہماری توقعات بہت بڑی ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ ہم نے ہل چلایا ہو، زمین کو پانی لگایا ہو، اس میں بیج ڈالا ہو اور کئی دن انتظار ہم نے کیا ہو کہ اس سے کچھ سلے اگیں گے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے بھی زیادہ لوگ زراعت کو جانتے ہیں۔ وہ سلے نہ اگیں، 1 ایکڑ 10 ایکڑ 20 40 ایکڑ گندم نہ اگے تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ دکان کھول کر بیٹھے ہیں سارا دن، پوری محنت اور کوشش جاری رکھی، مسکراتے رہے، ہنس ہنس کے لوگوں کے ساتھ بولتے رہے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، پورا دن کوشش کی، 1 پاؤنڈ بھی نہیں ملا، کیسا محسوس ہوگا؟ یہ کوئی جذباتی بات نہیں پوچھی جا رہی ہے، ایک حقیقت پر مبنی بات پوچھی جا رہی ہے۔ کیسا محسوس ہوگا؟ ہمارے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے، یہ زندگی کا حصہ ہے، صحت بھی رہتی ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، اچانک وہ صاحب بستر ہو گیا، اب 2 آدمی اس کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں، کیسا محسوس ہوگا؟ کس طرح ہم اس چیز کو سمجھیں گے؟ ظاہر ہے مایوسی ہوگی۔ 10 ایکڑ میں نے ہل لگایا اور پانی لگایا اور بیج ڈالا، ایک بھی دانہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے مایوسی ہوگی، فطرتی بات ہے۔ شاید 100 میں سے کوئی 1 آدھ آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو اس کے برعکس بولے، یا اس سے بھی زیادہ، کہ مجھے مایوسی نہیں ہوگی۔ جو سارا دن دکان پر بیٹھ کر اس نے کوشش کی، دکان پر اپنا ٹائم صرف کیا اور لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آیا، اور 1 پاؤنڈ بھی اس کو نہیں مل سکا شام تک، مایوسی ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا تو بھی، لیکن ہم دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب اس نقطہ نظر کو ہم سامنے لاتے ہیں تو شاید اس بات کو ہم ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، یہ ہم انسانوں کا خیال ہے، یہ ہماری توقعات ہیں، یہ ہماری امیدیں ہیں،
خدا کی کیا توقع ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، وہ اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے کہ 40 ایکڑ میں ایک دانہ بھی نہیں اگا۔ حالانکہ وہ تو مہربان ہے، وہ خود تعارف کرواتا ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اس کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ سے ابتدا کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کے ذریعے اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے، اسی کا تعارف ہوتا ہے۔ کیا ہم بول رہے ہوتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اور پھر وہ مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، وہ اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعارف کرا رہا ہے، ہم اس کی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ 40 ایکڑ میں ایک دانہ نہیں اگا، پورے دن میں ایک محنت کے بعد ایک پاؤنڈ نہیں ملا، خدا نخواستہ کسی کو بیماری لاحق ہو گئی، تو ہم تو مایوس ہوتے ہیں، ملول ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر اس کے حوالے سے کیا ہوتی ہے؟ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے جو قرآن مجید میں وہ بیان کرتا ہے۔ سب نبیوں کا جو والد تھا ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ ان کو سب چیزیں اچھی لگتی تھیں لیکن اپنے فرزند سے بڑا پیار تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت، ان کا تعلق بے مثال تھا، بہت شفقت فرماتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، جن کی وجہ سے یہ آج صفا و مروہ ہے، جن کی وجہ سے خانہ کعبہ پر ہم جاتے ہیں اور وہاں طواف کرتے ہیں اور وہ سنتیں ادا کرتے ہیں۔ تو اتنی عظیم اور بہترین ہستی، ان سے ان کا بہت پیار تھا۔ تو آپ نے وہ علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا، تو آپ سب یہاں آنے والے ہیں، یہ بارہا سن چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنی پیاری چیز قربان کرو، تو پھر انہوں نے کچھ قربانی کی تھی، شاید میں حکم کی تعمیل کر چکا، پھر آیا کہ نہیں اور زیادہ پیاری چیز قربان کرو، تو وہ انہوں نے تعداد بڑھا دی۔ اس طرح بار بار خواب آتا رہا، پیاری چیز قربان کرو، پیاری چیز قربان کرو۔ ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر بڑی محبت اور شوق اور عقیدت سے کرتے، لیکن اس پر غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پھر آخر میں ان کو خیال آیا کہ بار بار یہ ارشاد آ رہا ہے کہ پیاری سے پیاری چیز قربان کرو، مجھے تو سب سے زیادہ عزیز میرا بیٹا ہے۔ تو پھر ان کو لے کر چلے تھے، آپ خود پڑھیں قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتا ہے۔ لے کر چلے تھے، پھر شیطان کا تذکرہ آتا ہے، پھر وہ جا کر منا کے میدان میں پہنچے تھے اور پھر سوچتے جا رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو میں کیسے بتاؤں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں، اس کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اچھا وہ شیطان کا مکالمہ جو اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، آپ نے سنا ہوا۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے تجھے پتا ہے کہ آج کیسے آنا ہوا ہے؟ آج تو میں تمہیں قربان کرنے کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو ہم اور آپ نے سنا ہوگا، ان کو کوئی دکھ نہیں ہوا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوا، ان کو کوئی مایوسی نہیں ہوئی، یہ نہیں کہا کہ کیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا حکم ہے، آپ ان کے نبی اور محبوب ہیں، یہ اسماعیل کی زندگی حاضر ہے، اس میں کوئی تکلف نہ کیجیے۔ بلکہ یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، ہو سکتا ہے کہ جب آپ مجھے لٹائیں اور چھری چلائیں تو وہ پدرانہ شفقت نہ آپ کے دل میں آ جائے۔ یہ آپ نے سب باتیں سنی ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے ان کو اسی طرح سے لٹایا اور انہوں نے وہ چھری چلا دی، وہ اپنے فرزند کو قربان کر چکے تھے۔
اور جب یہ قربانی اپنے خیال میں کر چکے تو انہوں نے جب پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں، تو حیران ہو گئے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری مشق کیوں ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان اور خون کی ضرورت تھی، کیوں یہ مشق ہو رہی تھی؟ در حقیقت یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نبی کی عظمتیں تو بہت اعلیٰ تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن جو سب سے بڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عظمت تھی وہ ان کی اطاعت تھی، خدا کی حکم کی بجاوری۔ ان کی جو خصوصیت تھی وہ توکل تھا، خدا پر بھروسہ۔ ان کی جو ایک خصوصیت تھی وہ صبر تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی، وہ خود بھی اپنی خود شناسی ایک بہت بڑی معنی ہے۔ تصوف تو ہے اسی چیز کا نام کہ اپنے آپ کو پہچاننا۔ ہم تصوف میں کہتے ہیں کہ ایک عالم کبیر ہے، یہ پورا جہان جس میں اتنے بر اعظم ہیں، جس میں اتنے ممالک ہیں، جس میں اتنے سمندر ہیں، جس میں اتنے دریا ہیں، جس میں اتنے لوگ ہیں، یہ پوری دنیا یہ عالم کبیر ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ عالم صغیر بھی ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ پوری دنیا کی جو خصوصیات اور معانی ہے وہ ایک طرح سے تمہارے دل میں سموئی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر خصوصیات سے نوازا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھی جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ جو عظمت، جو مقام، جو شان میں نے اپنے نبی کو دیا ہے اس کو اللہ تو جانتا ہے، ابراہیم بھی اس سے واقف ہو جائے، وہ کتنی بڑی شان والا ہے۔ کیونکہ جب تک انسان اپنے اس صلاحیت کو استعمال نہ کرے تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ کوئی تلوار باز ہے تو وہ لاکھ کہانیاں سنائے کہ میں اتنی تیز تلوار چلاتا ہوں، یہ کوئی نشانہ باز ہے وہ لاکھ کہانیاں سنائے کہ میں اتنے سیدھے نشانے لگاتا ہوں، کوئی تیر انداز ہے تو وہ کتنی بھی کہانیاں سنائے کہ میں اتنا سیدھا تیر مار سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک ثبوت چاہیے، وہ اپنے عمل سے ثابت کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر ان کو عیاں کر دیا کہ ابراہیم تم کیسے ہو۔ کہ جب لوگ بیٹوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گا، ہمارے لیے سکون اور آرام کا باعث ہوگا، تم اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اتنا بڑا دل، اتنا بڑا حوصلہ، اس قدر توکل خدا پر، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اس قدر اللہ پر یقین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر، کیونکہ وہاں اور تماشائی تو تھے نہیں نا، ان کو کوئی دیکھنے والا تو تھا ہی نہیں خدا کے سوا، لوگ تو تھے ہی نہیں، ان کی اہلیہ محترمہ بھی وہاں نہیں تھی۔ اس نے تو سجا سنوار کر اسماعیل علیہ السلام کو اپنے والد کے ساتھ بھیج دیا تھا، کوئی نہیں تھا۔ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ ہم چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں، چھوٹی سی بھی خیرات کرتے ہیں تو ہماری توقع ہوتی ہے کہ بھائی کوئی اعلان کر دے کہ بھائی یہ خدمت اس نے کر دی، یہ ہمارے دل میں چلتا ہے بھائی اس نے خدمت کی ہے۔ وہاں یہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، لوگ ہی نہیں، نہ آدمی ہے نہ آدم کی ذات ہے، دیکھنے والا ایک خدا ہے، دوسرا ابراہیم خود ہے علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ابراہیم اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ کتنے بڑے ظرف والا ہے، کتنے بڑے شان والا ہے۔ تو اب اس واقعے کو دیکھیں، آپ نے 40 ایکڑ زمین پہ ہل چلایا، اس میں بیج بھی ڈالا، اس میں پانی بھی لگایا، اور پھر محنت بھی کی، ایک دانہ بھی نہیں نکلا۔ ایک ہمارا نقطہ نظر کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، بھائی میرے ساری محنت رائے گان چلی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے پیچھے آسانی ہوتی ہے۔ ہر جو خدا آزماتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب ہم جو ہیں نا وہ کس کھاتے میں کھڑے ہیں؟
ہم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو اپنے سب بیٹوں سے شفقت اور محبت تھی، لیکن حضرت یوسف سے زیادہ پیار تھا، ایسا ہے؟ سب بیٹوں سے پیار تھا، سب بیٹے ان کو عزیز تھے، لیکن ان کو زیادہ جو پیار تھا اپنے بیٹے حضرت یوسف سے تھا۔ اور یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کو ہم لے جائیں، ان کو اجازت دو، تو وہ اس میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایسا ماحول بنا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹوں کے ساتھ جو اپنے دل میں یہ چیز رکھتے تھے کہ ہم کیوں اتنے پیارے نہیں ہیں اپنے والد کو، یہ کیوں، وہ اس کو لے کر چلے گئے۔ اور پھر کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اتنے سارے بیٹے تھے، کوئی اور بھی کسی یوسف کا جو دوسرا بھائی تھا اس کو بھی ڈال سکتے تھے، نہیں، جو سب سے زیادہ پیارا تھا، جس سے زیادہ محبت تھی، اس بیٹے کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور اپنے تئیں وہ قصہ ختم کر چکے تھے۔ پھر آگے خدا کس طرح اس سارے سلسلے کو چلاتا ہے۔ قافلہ آتا ہے، پانی چاہیے، کنویں میں پانی ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر وہ اندر کوئی چیز اتارتے ہیں، کوئی برتن اتارتے ہیں تاکہ پانی نکال سکیں، باہر کھینچتے ہیں تو ایک نو عمر بچہ باہر آ جاتا ہے۔ علماء اکرام نے آپ کو سنایا ہوگا، اور یہ واقعے پڑھنے والے ہیں، آپ پڑھیں، خود پڑھیں۔ کیوں میں آپ کو سناؤں؟ یہ قرآن مجید میں خدا نے آپ کے لیے واقعے لکھے ہیں، آپ خود پڑھیں۔ اگر میں سناؤں گا تو ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے کوئی چیزیں اس میں ڈال دوں۔ یہ خدا کا خط ہے آپ کی طرف، کہ آپ کو کوئی پیار بھرا خط بھیجے تو کیا آپ کسی اور کو دیں گے کہ وہ آپ کو پڑھ کر سنائے؟ ہم تو آیات پر انگلی رکھ کر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں، میں بہت کاہل اور سست انسان ہوں، آپ تو بہت پیارے ہیں۔ اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمارا کوئی کام پھنستا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور پھر پڑھتے جاتے ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں کہ اس میں ارشاد کیا ہے، فرمان کیا ہے۔ تو بہرحال وہ حضرت یہ بات طویل ہو جائے گی، تو پھر آگے قصہ چلتا ہے، پھر وہ مصر کی بات آ جاتی ہے، پھر وہاں ایک الگ آزمائشیں آتی ہیں، جیل ہو جاتی ہے، اور بھائی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام اتنی محبت اور پیار اور شفقت محسوس کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ وہ کہتے ہیں پھر چل چلا کے معاملہ یہاں پہنچا کہ کنعان میں بیٹھا ہوا یوسف مصر جا پہنچا۔ پتہ نہیں کتنا دور تھا، فلسطین کا علاقہ ہوگا کنعان، یا کوئی ہوگا، آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ پھر اچانک کہنے لگے کہ وہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کتنے سال بیت گئے، اب مصر کہاں رہا اور کنعان کہاں رہا، کتنے میلوں کا فاصلہ تھا۔ ان کے بھائی گئے تھے وہاں سے لینے کے لیے غلہ، اور یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی۔ تو سعدی نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے، ز مصرش بود پیراہن شمیدی۔ سبحان اللہ، اے یعقوب، تم نے مصر جو سینکڑوں میل دور تھا تمہارے گاؤں سے، کنعان سے، مصر سے اس کی خوشبو تمہیں کنعان آ رہی تھی، سینکڑوں میل دور۔ چرا در چاہ کنعانش ندیدی، چند میٹر کے فاصلے پر، گھر سے چند میٹر کے فاصلے پر کنعان کے کنویں میں تیرا بیٹا پڑا ہوا تھا، اس وقت تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تمہیں اس وقت خوشبو نہیں آ رہی تھی، ہے نا؟ یہ کنعان کے کنویں میں انہوں نے ڈال دیا تھا، تمہیں اس وقت پتہ نہیں۔ پھر سعدی خود جواب دیتا ہے کہ ہمارا حال بھی عجیب ہے، وہ خود سعدی جواب دیتا ہے، گہے بر تار میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ کبھی تو میں بہت بڑے سیر کرتا ہوں آسمانوں کے، وہاں تک میرے تصور کی پہنچ ہوتی ہے، کبھی میرا وہ حال ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محبت جس سے ہوتی ہے وہیں سے خدا اس کو آزمانا شروع کر دیتا ہے، اور خدا بڑا غیرت والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بندے سب سے زیادہ مجھ سے پیار کریں۔
جب ہم کسی اور کی محبت میں پھنستے ہیں اور پھر وہی ہمیں آزمائش آتی ہے، پھر ہماری چیخیں نکلتی ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ ہی کیوں، میرا بیٹا ہی کیوں، میری بیٹی ہی کیوں، میں کیوں، وہ کیوں؟ یہ کیوں کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی جب بندگی کا توق گردن میں ہم نے ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، بندگی کا توق جب ہم نے گردن میں ڈال دیا ہے تو پھر کیوں کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جو غالب نے کہا ہے، جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں آئے کیوں۔ اگر اتنی جان عزیز ہے اور اپنا سامان اور اپنا مال اتنا عزیز ہے تو پھر عشق کی گلی میں آتے کیوں ہو؟ تو اس لیے ہم جو ہے نا دو کشتیوں کے سوار ہیں اس وقت، اور ہم جو ہے وہ ایک طرح سے بڑے عاشق صادق بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کا عاشق صادق، دوسری طرف دنیا کی لالچ بھی ہمیں نہیں چھوڑ رہی ہے، اور ہوشیاری سے اور چالاکی سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں جب خدا کی محبت اور عشق کا میدان ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا مثال نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس آزمائش کو دیکھیں، آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے خاندان کے نوجوان قربان ہو رہے ہیں، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی ابتلا ہو سکتی ہے؟ تو اگر ہم اور آپ سچے ہیں تو پھر خدا فرماتا ہے، پھر کہہ دیجئے کہ میری جو نماز ہے، میری جو قربانی ہے، میری جو زندگی ہے، میرا جو موت ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو محبت اور عشق کا سبق یہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اور کامیاب ترین لوگ یہی ہیں۔ روز قیامت ایک ایسا معاملہ جو علماء سے سنا ہوگا کہ ابتلا کا عالم ہوگا، لوگ تکلیف میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، گرمی اور تپش کا عالم ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو عرش کے سائے تلے بیٹھا ہو، اور وہ وہاں مسکرا رہے ہوں گے، خوش گپیاں لگا رہے ہوں گے۔ فرشتے حیران کہ بھائی ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ لوگ ساری دنیا پریشان ہے اور یہ خوش ہیں، یہ وہاں مسکرا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو فرمائے گا کہ دیکھو ان کو کہیں کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، یہ اس پر سوچئے گا، ان کو کہیں کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، جاؤ جنت کی طرف۔ تو وہ جا کر ان کو بولیں گے فرشتے کہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، تم جنت کی طرف چلے جاؤ۔ وہ پوچھیں گے جنت کیا ہوتی ہے؟ وہ پوچھیں گے جنت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو انگلیوں پر گنا سکتے ہیں نا، آپ ایک کسی سے میری ہم عمر سے یا نوجوان سے پوچھیں کہ بھئی جنت میں حور، غلمان، انار، شہد، دودھ اور سیب اور حور العین، یہ ساری چیزیں ہمیں تو برزبان یاد ہے نا، ہم تو ٹھک 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 بتاتے ہیں۔ وہ کہیں گے جنت کیا ہوتی ہے؟ تو وہ آ کر کہیں گے یا رب العالمین، وہ کہہ رہے ہیں جنت کیسی ہوتی، کیا ہوتی، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو زبردستی لے جاؤ، ان کو زبردستی لے جاؤ۔ یہ سوچیے گا اس بات پر، اس پر غور کیجیے۔ یہ صرف قصہ نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک دل کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو زبردستی لے جائے۔ تو ایک صوفی فرماتا ہے کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو زنجیروں سے باندھیں گے۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ بھائی زنجیروں سے باندھ کر جہنمیوں کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، یہ تو ہم نے سنا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان کو کھینچا جائے گا زنجیروں سے باندھ کر جنت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے جاؤ لے جاؤ۔ تو وہ فرشتے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے، وہ ان کو ایک تل کے برابر بھی ہلا نہیں سکیں گے۔ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے سائے کے نیچے۔ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ عرش کے سائے کے نیچے۔ وہ ان کو ہلا نہیں سکیں گے۔ وہ آ کر عرض کریں گے یا رب العالمین، ایسے لوگ تو ہم نے دیکھے نہیں، جتنی طاقت تو نے ہمیں دی ہے ہم نے پورا زور لگایا، ان کو ہلا نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو بات میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میرے عشاق کو دیکھو،
میرے ساتھ عشق کرنے والوں کو دیکھو، میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے کان میں جا کر یہ کہو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو وہ جا کر فرشتے ان کے کان میں کہیں گے کہ آپ پوچھ رہے تھے جنت کیا ہوتی ہے، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ کا دیدار ہوگا۔ وہ رقص کرتے ہوئے اٹھیں گے، وہ ہنستے ہوئے اٹھیں گے اور بھاگتے ہوئے اٹھیں گے اور جنت کی طرف جائیں گے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہے جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، وہ خدا کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایک عشق والے کی جذبات کا عالم، اس کی محبت کا عالم۔ اگر ہم اور آپ زندگی کا مزہ جاننا چاہتے ہیں تو اس محبت اور عشق کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دوستو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے کسی ایک کو ملتا ہے، کیونکہ ہم تو چھوٹا سا بھی کام کریں۔ یہاں بھی شاید ہم آئے ہیں، بہت سارے مجھ جیسے یہ سوچ کر آئے ہوں گے کہ بھائی میرا یہ کام ہو جائے گا، مجھے یہ فائدہ ملے گا، ہو سکتا ہے مجھے یہ بھائی یہ تو واقعہ جو ہے نا، وہ جو سنا ہوگا کہ جبل کو کاٹنا ہے، جبل کو کاٹنا ہے، 2 حصوں میں بانٹنا ہے، ملے گا 1 پیسہ بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 1 ٹکا بھی نہیں ملے گا۔ اب کوئی اٹھائے گا ہتھوڑا اور شروع کرے گا جبل کو 2 حصوں میں کاٹنا۔ فرحات کی بات سنی ہے کہ وہ اپنے محبت میں اتنا مست تھا، ایک شخص یہ واقعہ سنا ہے، اتنا مست تھا کہ اس نے جبل کو اپنے ہتھوڑے سے توڑ دیا تھا۔ تو ایسے لوگ لاکھوں میں چند ایک ہوتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی ہم پر احسان کیا ہم نے اس کو بدلہ دے دیا، لیکن صدیق اکبر حضرت ابوبکر نے جو ہمارے ساتھ ہماری خدمت کی ہے، ہم پر احسانات کیے، اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکے ہیں۔ اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اور صحابہ جو تھے حضرت ابوبکر سے عبادات میں، نوافل میں، سجود میں، رکوع میں، روزوں میں، تلاوت میں اور ان ساری عبادات میں آگے ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر ایک چیز میں ان سب صحابہ سے آگے تھا، وہ تھی ان کی محبت، ان کا عشق۔ اس وجہ سے کوئی بھی صحابہ ان سے بازی نہیں لے جا سکا۔ حضرت عمر فاروق کی بات آپ نے سنی ہے، وہ کتنے بڑے شان والے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں بازی لے جاؤں گا، واقعہ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن وہ بھی حیران ہو گئے کہ ابو بکر کے ساتھ سے بازی لے جانا مشکل ہے۔ تو یہ ہے عشق، اور سلسلہ نقش بندیہ کی جو ابتدا ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتی ہے، اور اس میں بنیاد اس طریقت کا ہے ہی محبت پر۔ جتنی محبت ہوگی اتنا فائدہ ہوگا۔ ذکر کا فائدہ بھی تب ہوگا جب محبت ہوگی، ورنہ تو برزباں تو اللہ اللہ، در دلے تو گاؤ خر، زبان پر تو اللہ کا نام ہے اور دل میں کوئی اور محبت پالی ہوئی ہے، تو وہ رومی صاحب فرماتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ وہ پھر فرماتے تو مسجد می روی بہر سجود، سر بجنبد دل نہ جنبد اینچ سود۔ مسجد کی طرف جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ہے نمازی، سجدے رکوع کر کر کے اتنی عمر تمہاری ہو گئی، گھٹنے جواب دے گئے، نشان پڑ گئے، لیکن یاد رکھنا تمہارا سر جھکتا رہا اور دل نہ جھکا، کیا فائدہ۔ خدا کے لیے میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کبھی میرا دل جھکا ہے؟ میں سجدے میں گیا ہوں اور میرا دل جھکا ہو؟ آپ بھی پوچھیں اپنے آپ سے۔ تو یہ سب سے بڑی اہم ترین چیز ہے۔ تو دوستو اس چیز پر ہم اور آپ غور و فکر کریں، اور آخر میں ذکر کا طریقہ، خواتین بھی یہاں سماعت فرما رہی ہیں، آپ کے لیے اور سب مردوں کے لیے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے 24 گھنٹے کے دل ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ، یہ مشق کریں. یہ خفی ذکر ہے، یہ زبان سے ذکر جو ہم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہوتا رہے، لیکن اس کے لیے توجہ دل کی طرف کرنا ہوگا. عشق کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی دل سے ہوتی ہے، وہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، وہ ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے جو دل میں ایک موجن ہو جاتا ہے، باقی ساری چیزوں کو وہ خاکستر کر دیتا ہے، وہی ایک جذبہ غالب آ جاتا ہے سب پر. تو یہ بھی اللہ کا ذکر قلب سے کریں، وہ توجہ دل میں رکھیں. اللہ 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 اللہ، اور مرشد کامل کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم کریں، کیونکہ یہ ذریعہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کو پانے کا. جس طرح بات ہو رہی تھی نا صفا و مروہ کی، ہم جب بھی جاتے ہیں ارکان ادا کرتے ہیں، عمرہ کریں یا حج کریں، تو صفا و مروہ پر ہم جاتے ہیں، وہاں بھاگتے ہیں، یا کچھ حصہ بھاگتے ہیں، باقی حصہ ہم چلتے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیاری بندی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہاں پر دوڑیں لگائی تھی، وہاں پر وہ چلی تھی، تو وہ جو پتھر تھے وہاں لگے ہوئے، پہاڑ تھے، وہ اتنی عظمت والے ہو گئے کہ ہر انسان جو بھی حاجی ہو، جو بھی ہو، جب تک وہاں پر جائے گا نہیں، نہ اس کا عمرہ پورا ہوگا، نہ اس کا حج پورا ہوگا. تو بظاہر تو وہ پتھر ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق میں آ جاتے ہیں وہ بھی خدا کی نشانی بن جاتے ہیں. تو ان سے جب محبت ہماری پیدا ہو جائے تو پھر فیض ملتا ہے. تو مرشد کامل سے نسبت و رابطہ قوی ہو، اور دل میں اللہ کا ذکر اور مرشد کا تصور ایسے کریں جیسے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سینے سے وہ فیض محمدی، وہ نور روشنی میرے دل میں آ رہا ہے. اور ہم سب نماز پابندی سے ادا کریں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، زکوٰۃ ہم میں سے جس کسی پر واجب ہے وہ ادا کرے، حج جس کسی پر فرض ہے ہم میں سے وہ حج ادا کرے. اور باقی الحمدللہ جس طرح ہمارے نوجوان یہاں باہمی محافل منعقد کرتے ہیں، ڈربی کے دوست ہیں، سلاؤ کے ہیں، یہاں کے ہیں، یہ محفل بہت ضروری ہے. جب بھی اپنے اس ذکر والے دوست کو آپ دیکھیں گے نا، تو آپ کو وہ مرشد کی یاد آ جائے گی، وہ فیض محسوس ہوگا، وہ محبت محسوس ہوگی، وہ تعلق محسوس ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. تو دنیا کے کام کریں اور خوب محنت کریں، خوب آگے بڑھیں. ہمارے نوجوان ان سے توقع ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، بہترین ہنر سے آراستہ و پیراستہ ہوں، بہترین بزنس سیکھیں اور وہ ترقی کریں، وہ آگے بڑھیں، ہمارے اس سوسائٹی کو، ہمارے اس کمیونٹی کو اور اچھے سے اچھا بنا کر دکھائیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جو خواتین و مرد یہاں تشریف فرما ہے، آپ سب کی حاضری قبول ہو. یہ گفتگو جو میں نے عرض کی ہے وہ ایک سوچنے کے لیے ایک دعوت ہے. آپ ان پر سوچئے گا، غور کیجئے گا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو وہ معاف کر دیجئے گا. جو کام کی چیز ہو اس پر سوچئے گا، ممکن ہے آپ اس کو اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور بیان کر سکیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق ذکر کی عطا فرمائے. مراقبہ کریں، ختم شریف پڑھ کر کچھ ٹائم بیٹھ کر مراقبہ کیا کریں، اور مراقبے میں آنکھیں بند کر کے توجہ دل میں رکھ کر کچھ ٹائم ذکر کی مشق کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. نیلسن کے دوستوں کی محبت دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. کافی عرصے کے بعد گزشتہ مرتبہ آنا ہوا تھا، آج یہاں مسجد میں حاضری ہوئی. جناب امام صاحب، مسجدی کے کمیٹی کے اراکین و ممبران، ان سب کے مشکور ہیں، اور دعا ہے کہ مسجد آباد اور شاد رہے. اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نمازیں یہاں ہوتی رہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، مہربانی.